پارٹ 20 شارٹ کلپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن زلیخا نہایت بناؤ سنگار کے ساتھ حضرت یوسف کو اپنے پاس بلانے لگیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہمیشہ دور رہتے۔ اس نے آپ پر الزام لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ بے گناہ ثابت ہوئے اور چھوٹے سے بچے نے جو پالنے میں جھول رہا تھا آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ مصر میں اس بات کا چرچا ہوا۔ عورتوں نے زلیخا کو ملامت کی کہ ایک غلام سے کس طرح محبت کرتی ہو۔ زلیخا نے جب یہ ملامت سنی تو ایک دن سب معزز عورتوں کی دعوت کی۔ جب سب آ گئیں تو سب کو ایک چھری دی اور سامنے کھانا چنا گیا کہ سب اپنی اپنی چھریوں سے کاٹ کر کھائیں۔ اسی درمیان حضرت یوسف کو خوب اچھے لباس میں لے کر آئیں۔ جیسے ہی عورتوں کی نظر آپ پر پڑی، نہایت حیرت سے بولی، ارے یہ تو انسان نہیں، کوئی معزز فرشتہ ہے، اور اسی بے خودی میں چھریوں سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ زلیخا نے پھر سب کو ملامت کی اور کہا، تم مجھ کو برا کہتی ہو، اب دیکھو۔ پھر سب عورتوں نے ایک ایک کر کے آپ کو سمجھایا۔ اس سے پہلے حضرت یوسف کو زلیخا یہ دھمکی دے چکی تھی کہ اگر میرا کہنا نہ مانو گے تو جیل میں جاؤ گے۔ آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ان عورتوں کے مکر و فریب سے نجات دے۔ مجھے قید خانہ اس کے مقابلے میں پسند ہے۔ لہٰذا آپ کو عزیز مصر نے زلیخا کے اشارے پر جیل بھجوا دیا۔ جب آپ جیل پہنچے تو اس وقت آپ کے ساتھ جیل میں داخل ہونے والے دو شخص اور تھے، ایک بادشاہ کا نانوائی سرحیہ اور دوسرا بادشاہ کا ساقی برحیہ۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کا ارادہ کیا تھا۔ دونوں جوان تھے اور خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں کی ملاقات سے خوش ہوئے اور یہ دونوں بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور نہایت ادب سے آپ کی خدمت کرنے لگ گئے۔ قید خانے میں آپ کا یہ طریقہ تھا کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے اور صبح کو غریہ و زاری کرتے۔ ایک دن والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی ضعیفی اور کمزوری اور اپنی بے سر و سامانی اور قید پر نظر کر کے بہت روئے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو سلام کیا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ تم کو نبوت اور رسالت کا تاج پہناؤں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ہر بلا سے مصیبت میں صبر کیا ہے۔